بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ ذو الحجہ کی آج 4 تاریخ ہے اور الحمدللہ ماہ ذو الحجہ کے چوتھے دن کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ حضرات کرام، اس سے پہلے الحمدللہ ماہ ذو الحجہ کے حوالے سے میں نے مشترک کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے، انہیں بھی کرتے رہیے، اور جو روز کے کچھ اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے انہیں پابندی کیجیے۔ اگر کسی دن کوئی عمل جو ہے کسی نماز کے بعد کر رہ جاتا ہے تو رات کے وقت آپ جو ہے اس عمل کو کر لیجیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص یا کوئی بھی مرد اور خواتین میں سے کوئی بھی اگر ان 10 دنوں کے اندر ماشاءاللہ یہ اعمال و وظائف کر لے، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی اسے بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔ اگر بیماریاں آ بھی گئیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ یہ آزمائش نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آنے والی مصیبتوں اور تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر بیماری اور مصیبت آ بھی گئی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ اس آزمائش سے مجھے محفوظ فرمانا، مجھے آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں، سعادتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی، کیونکہ ناظرین کرام یہ جتنے اللہ والے اس دنیا میں آئے ہیں، یہ جتنی آج پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی یہ پریشانیاں آتی تھیں، تکالیف آتی تھیں، لیکن سب سے بڑی سبحان اللہ ان کے پاس جو طاقت تھی وہ روحانی طاقت، وظائف کی طاقت تھی، وہ اعمال کی طاقت تھی۔ تو دور حاضر کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ مصائب ہم سے دور ہو جائیں، یہ پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں، تو ہمیں اعمال کی طاقت کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ تمام معاملات میں مدد نصرت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک کوشش کی جا رہی ہے اعمال صالحہ سے جوڑنے کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بعد نماز فجر سورہ یاسین شریف آیت پارہ جو ہے 23، سورہ یاسین شریف آیت نمبر 83، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین شریف پارہ 23 آیت نمبر 83، اور اسے فرض نماز کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور وہ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 21 بار پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے بعد نماز ظہر کون سا عمل کیا جائے؟ بعد نماز ظہر سبحان اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے کلام میں سے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 10، سورۃ الاعراف آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے، ویسے تو بزرگان دین کے معمولات میں یہاں پر 1000 مرتبہ کا ذکر بھی ہے، لیکن کم سے کم اس کی تعداد 41 ٹائم ہے، اور دور حاضر کے اندر مصروفیات اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعداد 111 مرتبہ ہے۔ 111 مرتبہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 41 ٹائم اسے آپ نے بعد نماز ظہر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز عصر جو ہے
وہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ العصر آپ نے 33 ٹائم پڑھنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیارے کلام کی سورہ مبارکہ کے ترجمے پر بھی غور کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک تمام کے تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں، خسارے سے بچ جانے والے کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچ گئے۔ اور اس کے علاوہ جب ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لانا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق یعنی سچائی کی تلقین کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، تو یہ لوگ جو ہے خسارے سے بچ جانے والے میں سے۔ تو اس لیے ہم سب نے عامل الصالحات کرنا ہے۔ تو آپ نے 33 ٹائم بعد نماز عصر سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوں گی۔ اسی طریقے سے بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے پارہ 4 یعنی کہ جز جو ہے وہ 4 ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر جو ہے وہ 134 ہے، 134 بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے ان کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ بہت مفید ہے۔ اس کو آپ نے بعد نماز مغرب جو ہے وہ 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، یہ ہمیشہ اس تلاوت مبارکہ کی ہر فرض نماز کے بعد اسے 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر کی تکلیف اور غصہ بہت زیادہ آنے کی پریشانی جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے بعد نماز عصر آپ نے یہ عمل کرنا، بعد نماز مغرب یہ عمل کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء آپ نے سبحان اللہ یہ پیارے کلمات پڑھنے ہیں، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اول آخر درود شریف، اور 11 بار یہ پڑھنا ہے۔ یہ تھے چوتھے روز کے خاص اعمال و وظائف، اور ماشاءاللہ آج 4 ذی الحجہ بھی گزر گئے، بڑی جلدی یہ ایام جا رہے ہیں۔ ان ایام کے اندر عمل کرنا، اعمال صالحہ، حدیث مبارکہ ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں انہیں افضل الایام کہا گیا ہے، یہ سب سے قیمتی ایام ہیں، ان میں عمل کرنا، عمل صالح کرنا بہت برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ نفس بھی کرتے رہیے، اور دوسروں کو بھی اعمال صالحہ کی ترغیب دلائیے۔ گھر کے اندر تمام کے تمام افراد، جس طرح ماہ رمضان مبارک کے اندر آپ نے خوب سے خوب ترنے کا اعمال کیے تھے، اسی طریقے سے بزرگ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان دنوں میں خوب محنت کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے، بظاہر یہ نظر آتا تھا ان سے اٹھا نہیں جا رہا، ہمت نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اعمال صالحہ کرتے تھے۔ تو اپنی جسموں کو ذرا مشقت میں ڈالیے، تو دیکھیے پھر انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوگی۔ ان اعمال صالحوں کو دوسرے احباب تک، اپنے اعزاء قارب اور دوسرے احباب، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپس، اور اسی طرح فیس بک پر، اور نہ جانے جہاں تک آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے وہاں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں ذی الحجہ کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں۔